تو لہٰذا میری اپنے دوستوں سے یہی ریکویسٹ ہے کہ زیادہ سے زیادہ لائک کے بٹن کو پریس لازمی کریں، شیئر بے شک نہ کریں، لائک لازمی کریں۔ جب آپ لائک کریں گے تو سمجھو ویڈیو میری شیئر ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں اپنا یوٹیوب چینل بکری نامہ، اور میں آپ کا دوست ملک طارق۔ لوکیشن ہے جی اپنی ڈسٹرکٹ ساہیوال۔ جیسا کہ آپ دوستوں کے علم میں ہے کہ انشاءاللہ العزیز ان قریب سردیوں کی آمد ہے، یعنی کہ رات کے وقت جو درجہ آتا ہے کافی نیچے گر گیا ہے، رات کو کافی ٹھنڈک ہوتی ہے، اور دن کے وقت بھی کچھ نارمل درجہ رہتا ہے، یعنی کہ عام طور پر پنکھا چلانے کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ تو اس لمحے پر ہمیں کیا کام کرنا ہے؟ وہ کام ایسا ہے کہ آپ دوست انشاءاللہ اس سے مستفید ہوں گے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں جانور باندھتا ہوں گھر کی چھت پر ہی۔ ایک چھوٹا سا برآمدہ ہے جو 2 گارڈر پر محیط ہے، یعنی کہ 14 بائی 10 کا لگا لیں آپ۔ 14 فٹ اس کی چوڑائی ہے اور 10 فٹ اس کی اس طرح سے لمبائی ہے، اور جس کے سامنے دروازہ بھی نہیں ہے، صرف ہمیں پردے لٹکانے پڑتے ہیں، یعنی کہ چک وغیرہ کا انتظام سردیوں میں کرنا پڑتا ہے۔ تو لہٰذا بکریاں فرش ہونے کی وجہ سے جب یہ یورن کرتی ہیں تو نیچے ٹھنڈک ہوتی ہے، اوپر سے بھی سردی ہے، تو اس سے بکریوں کے بیمار ہونے کا اندیشہ ہے۔ جانور رات کو پریشان رہتا ہے، پوری رات کھڑا ہو کر جب جانور گزارے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ خدا نخواستہ وہ کسی نہ کسی پرابلم کا شکار ہو جائے گا۔ تو لہٰذا جب ہم نے جانور رکھے ہیں تو ہمیں حتی الوسع کوشش پوری اپنی کرنی ہے کہ ہم ان جانوروں کی بھرپور اور اچھے طریقے سے کیئر کر سکیں۔ باقی اللہ پاک اپنی حفظ و امان میں رکھے، اللہ پاک ان کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے، اور بری نظر سے اور برے وقت اور بری گھڑی سے پناہ عطا فرمائے۔ تو میں نے کیا کام کیا ہے؟ میں نے اپنے جانوروں کی حفاظت کے لیے ایک ایسا زبردست ٹرک لگایا اس مرتبہ۔ پہلے بھی میں کوشش کرتا ہوں، آپ دوست جانتے ہیں میری ویڈیوز جو دیکھتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ میں جانوروں کو پچھلے سال بھی میں نے سردیوں میں جرسیاں پہنائی تھی۔ ہو سکتا ہے اردو چینل پر جو میرے دیکھنے والے ہیں انہوں نے جرسیاں نہ دیکھی ہوں، کیونکہ میں نے یہ چینل کا آغاز سردیاں نکلنے کے بعد، یعنی کہ ماہ رمضان کے بعد کیا تھا۔ تو جو میرے دوست پنجابی ہیں وہ پنجابی چینل دیکھتے ہیں، انہوں نے پچھلی سردیوں میں دیکھا کہ میں اپنے سارے جانوروں کو سخت سردی، یعنی کہ جو 1.5 مہینے کا دورانیہ ہوتا ہے، اس میں لازمی ان کو جرسیاں پہناتا ہوں۔ پنجابی ویڈیوز میں جب میں نے جرسیوں کی بات کی تو مجھے اس وقت بھی تنقید سننا پڑی۔ ایک دوست نے کہا کہ آپ لا علم ہیں، آپ کو اس کے بارے میں علم ہی نہیں، یہ کمنٹ کیا۔ جب میں نے ان سے رائے مانگی کہ آپ میری رہنمائی کر دیں، اور وہ خاموش۔ تو ایسی بات نہیں ہے کہ کمنٹ کرنے کے بعد آپ خاموش ہو جائیں، آپ کمنٹ کرنے کے بعد اس کا رپلائی بھی دیکھیں اور پھر میری رہنمائی بھی کریں۔ میں نے جب چینل شروع کیے تھے میں اپنے دوستوں سے ریکویسٹ کی تھی، ایک بات ان سے شیئر کی تھی کہ میرا مقصد آپ کا استاد بننا نہیں ہے، میرا مقصد آپ کے ساتھ اپنے علم کا اشتراک کرنا ہے، یعنی کہ جو بات میرے علم میں نہ ہو وہ آپ میری رہنمائی کر سکتے ہیں کمنٹ کے ذریعے، یا میرے واٹس ایپ نمبر 03416185 پر میرے سے رابطہ کر کے میری رہنمائی کر سکتے ہیں۔ اور جو چیز میرے دوستوں کے علم میں نہیں ہوگی تو ہو سکتا ہے جب میں اپنی ویڈیو اپلوڈ کروں، آپ کے ساتھ شیئر کروں، تو ہو سکتا ہے آپ کے علم میں ایسی چیز آ جائے اور آپ کا فائدہ ہو جائے۔ تو لہٰذا ایک باہمی یہ علم حاصل کرنے کا ایک مشترکہ طریقہ ہے۔ تو چیز یہ ہے کہ میں تو جرسیاں پہناتا ہوں، اور الحمدللہ میری وہ ٹرک الحمدللہ 100% کامیاب ہے۔ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جانور کو رات کو جب جرسی پہنائی ہے تو نیچے سے جانور کی جرسی ہمیں اوپن رکھنی پڑتی ہے، بکری کی بھی اوپن رکھنی پڑتی ہے، یہاں تک اس کو کاٹ کے رکھنا پڑتا ہے، اور بکروں کی خاص طور پہ رکھنی پڑتی ہے کہ ان کی پیشاب والی جگہ ان کی ٹانگوں کے درمیان میں ہوتی ہے۔ تو لہٰذا جب جانور نیچے بیٹھتا ہے تو نیچے سے جگہ خالی ہوتی ہے، اور جب فرش ہوگا اور نیچے یورن ہوگا تو ان کو سردی کی شدت زیادہ محسوس ہوتی ہے۔ تو لہٰذا میں نے یہ ٹرک کی ہے کہ دوست کئی ویڈیوز پہلے دیکھ چکے ہوں گے کہ پائلٹ کا استعمال کرتے ہیں، پائلٹ لکڑی کے بھی ہوتے ہیں اور پلاسٹک کے بھی اب آ رہے ہیں مارکیٹ میں۔ تو جن دوستوں کو پائلٹ کا لفظ نہیں سنا یا پائلٹ کی سمجھ نہیں آ رہی تو ان کو آسان لفظوں میں بتا دوں کہ لکڑی کے پھٹے ہوتے ہیں جو زمین سے 3-4 انچ یا 5 انچ تک اوپر ہوتے ہیں، اور ان کے درمیان میں چھوٹے چھوٹے سوراخ رکھے ہوتے ہیں جس سے مینگنے اور یورن وغیرہ نیچے چل جاتا ہے، اور بکریاں رات کے وقت سکون سے ان پھٹوں کے اوپر بیٹھتی ہیں لکڑی کے پھٹوں پر۔ لکڑی کے پھٹوں میں یہ خاصیت ہوتی ہے کہ وہ بکری کے یورن کو جذب کرتے ہیں اور جلدی خشک ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جب جانور ان کے اوپر بیٹھتا ہے تو وہ جانور کے جسم کا جو درجہ رہتا ہے اس کے ساتھ وہ جلد میچ کر جاتے ہیں۔ فرش میں جو اینٹ ہوتی ہے اس میں یہ خاصیت نہیں ہوتی، وہ جلدی یعنی کہ جانور کے درجہ کے ساتھ میچ نہیں کرتا، نیچے وہ اپنی ٹھنڈک برقرار رکھتا ہے۔ تو آئیے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ میں نے دیسی طریقے سے اپنے گھر کی لکڑی سے
اور اپنے محلے میں اپنے جو لوہار ترخان ہوتے ہیں ان سے میں نے کس قسم کا پھٹا بنوایا ہے آپ کو دوستوں کو بلا تاخیر ان کا شوق کرواتے ہیں۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جی، یہ آپ دیکھیں، یہ ایک بالش جس کو ہم پنجابی میں گٹھ کہتے ہیں، یہ ایک بالش چوڑا پھٹا ہے، یہ اس سے تھوڑا کم ہے، اور یہ بھی ایک بالش سے کم ہے۔ ان کے درمیان میں یہ میں نے سوراخ رکھوایا ہے جی، اتنا فاصلہ رکھوایا ہے۔ اب پائلٹ جو میں نے اپنی ویڈیوز میں دیکھے ہیں یوٹیوب پر وہ ہوتے ہیں چھوٹے، یعنی کہ اتنی پھٹی ہوتی ہے، پھر اس میں یہ گیپ، پھر پھٹی، پھر گیپ۔ تو جب آپ کے پاس وسائل ایسے نہ ہوں اور آپ اگر ان کو پرچیز نہیں کر سکتے یا آپ کے علاقے میں وہ دستیاب نہیں ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی دماغ کو بھی استعمال کریں نا۔ ہم اپنے دماغ کو استعمال کرتے ہوئے اس طرح اپنے گھر میں پڑی ہوئی لکڑی کو کارآمد بنا کر اپنے کام میں لا سکتے ہیں۔ دیکھیں بکری جرن کرے گی نا، ادھر بھی گیپ ہے، ادھر بھی گیپ ہے، ادھر بھی گیپ ہے، اور ساتھ پھر گیپ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ چوڑائی آپ دیکھ لیں کتنی چوڑائی ہے، 1 2 اور 3 بالش چوڑائی ہے اس کی، ٹھیک ہے۔ یہ 4 سے 4.5 فٹ لمبے ہیں۔ اس پر 2 جانور آسانی سے بیٹھیں گے۔ کیسے بیٹھیں گے میں آپ کو بھی طریقہ بتاتا ہوں۔ یہ دیکھیں ایک کنڈا یہ لگا ہوا ہے، جو جانور یہاں پہ باندھا جائے گا وہ جانور رات کو یہاں پہ چڑھے گا اور یہاں پہ بیٹھ جائے گا۔ پھر یہ کنڈا لگا ہوا ہے، جو جانور یہاں پہ باندھا جائے گا وہ جانور بیٹھے گا، اور دونوں جانور مل کر آپس میں اپنی کمر جوڑ کر بھی بیٹھ سکتے ہیں۔ اور سردیوں میں اکثر جانور اکٹھے ہو کر بیٹھتے ہیں تاکہ سردی کی شدت کو کم کیا جا سکے اور سردی برداشت کرنے میں انہیں آسانی ہو۔ اسی طرح یہ پھٹا دیکھیں آپ، یہ بھی ہم نے بنوایا ہے۔ اور یہ لکڑی آپ پوچھیں گے دوست، یہ لکڑی شریں کی لکڑی ہے۔ شریں کا ایک درخت ہوتا ہے جی، ہم تو اسے شریں بولتے ہیں۔ یہ ہمارے گھر کے تھے، خشک پھٹے ہیں ماشاءاللہ، تقریباً 1 انچی تک ان کی موٹائی ہے، اور نیچے میں نے یہ بالے وغیرہ لگوا کر، کل لگوا کر ان کو اچھی طرح مضبوط کر کے ایسے بنوایا۔ یہاں پر بھی دیکھیں ایک بکری یہاں پر ہے، وہ یہاں بیٹھ جائے گی، اور یہاں جو جانور بنا ہوا ہے وہ یہاں پر بیٹھ جائے گا۔ یہ نیچے سے دکھاؤ جی اس کا گیپ، یہ دیکھیں جی 3 انگلی گیپ ہے اس کا، صرف چوتھی انگلی نہیں آ رہی۔ اگر انچ کا حساب لگائیں تو یہ تقریباً 2.25 انچ ہے، 2.25 انچ موٹا بالا لگا ہوا ہے، اور اتنا گیپ ہے۔ یہاں سے جو یورین کی گیس وغیرہ ہے وہ آسانی سے نیچے سے جانور کے نکل سکتی ہے۔ اگر یہ زمین کے ساتھ بالکل لگا ہوتا تو اس میں یہ ہونا تھا کہ جو یورین کی گیس ہے، امونیا گیس، وہ جمع ہونی تھی اور جانور کے لیے مسائل بننے تھے۔ تو درمیان میں آپ دیکھیں، آپ کو دکھا دوں، یہ ایک لیئر ہم نے دے دی تاکہ جانور کا وزن، یا ہم انسان بھی اگر اس کے اوپر چڑھ جائیں تو یہ ماشاءاللہ سے اتنا مضبوط ہے الحمدللہ۔ یہ آپ دیکھیں میں بآسانی اس کے اوپر چل سکتا ہوں الحمدللہ۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ، کیونکہ پھٹا ہی بہت مضبوط ہے۔ جب گھر کی چیز آپ استعمال کریں گے تو ظاہر سی بات ہے پھر آپ کنجوسی اس میں نہیں کریں گے۔ تو اگر بازار سے خریدیں گے بنی بنائی تو انہوں نے تو پھر چیز ہلکی لگانی ہوتی ہے اور پیسے زیادہ لے لینے ہوتے ہیں، مٹیریل کم سے کم انہوں نے لگانے کی کوشش کرنی ہے۔ ان کی افادیت تو میں نے دوستوں کو حتی الامکان جو حتی الوسع میرے ذہن میں باتیں تھیں میں نے بتا دی، دوست بھی جانتے ہیں۔ تو اب یہ چیز میں بھی کئی سال سے 2-3 سال سے سوچ رہا تھا کہاں سے لوں گا۔ میں نے 2-3 جگہ پہ چکر بھی لگائے، لیکن وہ لوگ آگے سے لاعلم تھے، کہتے کیسے بنائیں، کیا کریں، اور پھر لکڑی کا جو استعمال ہے یا لکڑی کی جو قیمت ہے وہ بتاتے تھے، وہ میری پہنچ سے باہر ہوتی تھی، لہٰذا میں خاموش ہو جاتا تھا۔ جب جس کو کہتے ہیں نا ہماری پنجابی میں ہاتھ نہ پڑے تھو کوڑی، تو جب کسی چیز کو بندہ آپ حاصل نہ کر سکے تو پھر بندہ کہتا ہے یار اس کی ضرورت نہیں ہے، اس کا استفادہ نہیں ہے۔ تو ابھی آپ کے گھر میں جو لکڑی آپ کے پاس موجود ہے نا، اس کا ایک اور آپ کو طریقہ بتا دوں۔ اگر آپ کے گھر میں آپ کے پاس بالے لکڑی کے موجود ہے 5-6 فٹ لمبے، تو وہ 2-2.5 انچ ان کی موٹائی ہوتی ہے، ان کو آرے پر لے جا کر ان کے اندر سے بھی پیس نکلوا کر بھی آپ یہ پائلٹ یا پھٹے بنوا سکتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ مجھے کتنے میں پڑے، آپ دوستوں کے ذہن میں سوال ہوگا۔ یہ 2 پھٹے جی الحمدللہ مجھے بالکل فری پڑے ہیں، ان پہ کوئی میری کاسٹ نہیں آئی، لکڑی گھر کی تھی میری، اور جو مزدوری ہے وہ تقریباً 300 روپیہ اس نے لی ہے، جو ترخان ہے کام کرنے والا، تو 300 روپیہ کی مزدوری ہے، کوئی مزدوری نہیں، 150 روپے میں ایک پھٹا۔ تو اگر آپ کے گھر میں آپ کے پاس بالے یا اسی طرح کے کوئی پھٹے گھر میں فالتو موجود ہوتے ہیں کئی جگہوں پر، تو آپ ان کو اس طریقے سے استعمال میں لا کر اپنے آنے والی جو سردیاں ہیں اس میں اپنے جانوروں کو انشاءاللہ محفوظ بنا سکتے ہیں، اور سردیوں سے بچاؤ کے لیے یہ طریقہ، یہ ٹرک آپ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ تو میں اللہ پاک سے امید کرتا ہوں کہ میری جو آج کی ویڈیو ہے میرے دوستوں کے لیے ایک رہنمائی کا سبب بنے گی۔ تو اپنے بھائی کو آنے والی ویڈیو تک دیجیے اجازت، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہوگی ملاقات۔ اس وقت تک اللہ پاک آپ کا، میرا، ہمارے سب کے جانوروں کا اور اہل خانہ کا
اللہ پاک حامی ناصر ہو۔ تو دوستوں سے آج ایک بہت ضروری بات کرنی تھی کہ ویڈیوز پر جو ویوز آ رہے ہیں وہ تو چاہے نارملی آ رہے ہیں، لیکن ایک چیز ہے کہ کنجوسی کس طرف سے ہو رہی ہے، کنجوسی لائک کی طرف سے ہو رہی ہے۔ ہلکا سا آپ نے لائک کو پریس ہی کرنا ہے نا، اس سے میرے دوستوں کا کچھ بھی نہیں جانا، نہ کوئی خرچہ ہونا ہے، نہ کوئی پیسے لگنے ہیں۔ اس سے آپ کے بھائی کا فائدہ ہوگا اور دوسرے لوگوں کا فائدہ ہوگا۔ کس طرح؟ آپ جتنے زیادہ میری ویڈیو کو لائک دیں گے، ویڈیو اتنی زیادہ رینک کرے گی اور اس کی ریچ یوٹیوب پر اتنی زیادہ بڑھے گی، جس سے زیادہ دوستوں کو رہنمائی ملے گی اور ان کو ویڈیو دیکھنے میں مدد ملے گی۔ تو لہٰذا میری اپنے دوستوں سے یہی ریکویسٹ ہے کہ زیادہ سے زیادہ لائک کے بٹن کو پریس لازمی کریں، شیئر بے شک نہ کریں، لائک لازمی کریں۔ جب آپ لائک کریں گے تو سمجھو ویڈیو میری شیئر ہوگی اور بہت سارے دوستوں تک پہنچ گئی۔ تو اپنے بھائی کو دیجیے اجازت، ہوتی ہے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات۔ اللہ حافظ۔